بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ امپورٹڈ حکومت لندن گئی اور لندن جا کر بھی منہ چھپانے پر مجبور رہی۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے کہ حکومت قائم کرنے کے بعد، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اپنے قائد کے پاس کابینہ کا جانا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اس کے بعد باعث فخر لوگ منہ چھپانے پر مجبور رہے، باقاعدہ چالیں چلتے رہے۔ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ جہاں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کا دفتر ہے وہاں جائیں گے، وہاں پر استقبال کیا جائے گا، میاں محمد شہباز شریف کا، ان کے ساتھیوں کا وہاں استقبال ہوگا۔ چلو چلو کہ لندن میں ان لوگوں نے پیمفلیٹس، بینرز، پوسٹر تیار کروا لیے، اور اس کے بعد یہ لوگ نہ وہاں پہنچے نہ یہ ایون فیلڈ پہنچے، یہ تمام لوگ مل کر پہنچے دور دراز اسحاق ڈار کے گھر پر۔ ایک نیا سین ہمارے سامنے تھا، ہمارے سامنے ایون فیلڈ کی تصویریں آتی ہیں، یہ وہ تصویریں نہیں تھی۔ حسن نواز کے دفتر کے اندر کی تصویریں، باہر کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ وہ مناظر بھی نہیں تھے۔ ایک الگ جگہ تھی، ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، اس ڈرائنگ روم کے پیچھے کھڑکی میں سے لان نظر آیا تھا، ایک الگ جگہ تھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ دور دراز مقام پر اسحاق ڈار کا گھر ہے، اور وہاں پر یہ لوگ موجود تھے۔ اور یہ لوگ کیوں نہیں پہنچے یہاں پر؟ کیونکہ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، مظاہرین جمع تھے۔ مسلم لیگ نون نے اعلان کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا ہوا تھا، تو لوگ جمع تھے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے اتنی بڑی تعداد میں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے، مسلم لیگ نون کے لوگ میگا فون لے کر آئے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف والے بغیر میگا فونز کے چور چور اور غدار غدار کے وہ نعرے پڑے کہ وہاں ان لوگوں کی آوازیں دب گئیں، ایسی کی تیسی کر دی لوگوں نے۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت لندن میں بھی منہ چھپانے پر مجبور تھی، جو پاکستان میں ہر ایک کو کہتے ہیں ہیلمٹ پہن کے نکلنا باہر، یہ لوگ لندن میں نہیں نکل پا رہے، یہ ان لوگوں کا حال ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ کسی بھی بڑے سٹور پر، کسی شاپنگ کے مقام پر آپ کو جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور اگر نظر آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھنے والی ہوگی۔ اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی اگر یہ لوگ نکلتے ہیں، ہمت کرتے ہیں تو بہت برا ہوا۔ اور وہاں جا کر انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں وہ تصویریں بھی ایک عجیب کہانی سنا رہی ہیں۔ انتہائی مرجھائے ہوئے چہرے، ہم فخر سے اپنے قائد سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ان تمام چہروں پر افسردگی نظر آ رہی ہے، اداسی نظر آ رہی ہے، غم میں ڈوبے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں پہنچے ہیں یہ لوگ لندن، اور لندن پہنچ کر بھی اتنے اداس ہیں۔ تو یہ تصویریں سوال کر رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شدید گرجے بڑھتے ہیں کہ یار یہ کہاں پھنس گئے ہم لوگ۔ آصف علی زرداری کی جماعتیں جو وزارتیں لی ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے، وہ لوگ اچھے رہے۔ تمام مصیبت والی وزارتیں ہمارے پاس ہیں، لوڈ شیڈنگ ہمیں دیکھنی ہے، خزانہ ہمیں دیکھنا ہے، پرائس کنٹرول ہمیں دیکھنا ہے، پیٹرول ہمیں دیکھنا ہے، گیس ہمیں دیکھنی ہے، ہماری تو جان مصیبت میں آ گئی ہے۔ جبکہ کلائمیٹ کی وزارت لے کے، وزارت خارجہ لے کے بلاول کے بین الاقوامی رہنماؤں سے رابطے ہو رہے ہیں، اور ان کی پی آر ہو رہی ہے، اور ہماری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب شدید غصے میں، نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں، میاں نواز شریف صاحب تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف چلتے ہیں، اور آصف زرداری نے اور اس حکومت کو لانے والوں نے، مسلط کرنے والوں نے، بٹھانے والوں نے، سر پر تھوپنے والوں نے ان کو کہا ہے کہ نہیں، ابھی بیٹھنا ہے، ابھی بیٹھنا ہے، اور ابھی نہیں جانا۔ تو یہ لوگ بڑی مصیبت میں، ان کو کہہ دیا گیا کہ بیٹھنا ہے ابھی، تو یہ لوگ مصیبت میں، اور یہ مصیبت ان کے چہروں سے آپ کو اسی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ باہر لوگوں نے جو ان کا حشر کیا ہے وہ حشر دیکھنے والا تھا، اور بہت چانسز ہیں کہ آپ کو یہ دوبارہ جو ہے وہ نظر آئیں۔ تو ان کے ساتھ اس زیادہ بری ہوگی۔ نواز شریف صاحب کا امکان ہے کہ ایک عدد پریس کانفرنس کریں گے، اور پریس کانفرنس کر کے آج آصف علی زرداری صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس میاں نواز شریف صاحب کو، جو انہوں نے باتیں کر لی ہیں نواز شریف صاحب سے، ان سے باز رکھنے کی کوشش تھی، اور یہ ایک کوشش تھی کہ میں سب کو بتا رہا ہوں، آپ ابھی کوئی فیصلہ مت سنا دیجئے گا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کل پریس کانفرنس کریں گے، اور کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے، مصیبت میں پڑ گئے۔ الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت یہاں ہے، یہ لوگ یہاں پر ہیں۔ الیکشن نہیں کرواتے تو جو معیشت کے حالات ہیں، ان حالات میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو ذلت، نہیں بڑھاتے تو خزانہ خالی ہے تو ذلت۔ ان لوگوں نے جو کام عمران خان سے لے لیا ہے، وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گلے میں ایک ڈھول بجایا، پورا پاکستان بجا رہا ہے اس ڈھول کو، اور مسلسل بجا رہا ہے، اور ایسی بری طرح سے بج رہی ہے ڈھول کی کہ کیا کیجئے، کیا بتائیے، ان لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس پریس کانفرنس کے آخر میں آصف علی زرداری صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کی بات کی، اینڈ تھا،
اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ فیض حمید تو کھڈے لائن ہے. اب یہ انتہائی برا تھا کہ بری طرح سے کونے میں ڈال دیا گیا, بے وقت کر دیا گیا ہے. ایک ممکنہ, اگر 5 سے 6 ناموں کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سبھی ممکنہ آرمی چیف ہیں, اور انہی میں سے ایک ممکنہ اگلے آرمی چیف کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب کے یہ الفاظ تھے جو بہت برے ہیں. فیض حمید صاحب کے بارے میں ان کے الفاظ بہت برے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب نے فوری طور پر اس پر یہ کہا کہ بے دھیانی میں منہ سے نکل گیا. یہ وہ صاحب جو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اب انہوں نے کہا کہ بے دھیانی میں منہ سے نکل گیا. تو سوال یہ کہ کیا یہ بے دھیانی میں منہ سے نکلا یا نہیں. 46 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے جہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے, ایک نوجوان صحافی بات کرتا ہے. اس کلپ کو دیکھیں تو وہ 3 سے 4 بار فیض حمید صاحب کا نام لیتا ہے کہ آپ جنرل باجوہ کو سیلیوٹ کر رہے ہیں, اور آپ سے یہ بھی کہا گیا تھا دوستوں کی جانب سے کہ عمران خان کو بخش دیں, تو آپ جنرل باجوہ کو سیلیوٹ کر رہے ہیں, باقی فیض حمید صاحب بھی نیوٹرل ہوئے یا نہیں ہوئے, اور ان کو سیلیوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور انہوں نے عمران خان کی حکومت بنائی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کس نے, تو کہنے لگے فیض حمید نے بنائی ہے. انہوں نے کہا کس نے بنائی ہے, پھر انہوں نے کہا فیض حمید نے, پھر آصف علی زرداری صاحب نے کہا فیض حمید, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فیض حمید کھڈے لائن. یہ ایک گفتگو میں آپ کو 5 سے 6 بار نام لیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے جو آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ کلپ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے یہ جملہ بے دھیانی میں کہہ دیا, اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے ادا کیا گیا جملہ ہے. ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. اس سے پہلے مریم بی بی نے کہا تھا کہ وہ تمہاری آنکھیں نہیں تھا, تمہارے کان نہیں تھا, وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم مخالفین کی گردن دبوچتے تھے. مریم بی بی سے پہلے یہ کام کیا نجم سیٹھی صاحب نے, اور نجم سیٹھی صاحب نے فوج کا فیصلہ صحافی ہوتے ہوئے عوام کو سنایا اور بتایا کہ فیض حمید صاحب کو GHQ لایا جا رہا ہے اور ان سے کوڑ لی جا رہی ہے. یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے کی, اور اس بارے میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی بھی رد عمل کیوں نہیں آیا, ان لوگوں کی زبان بندی کیوں نہیں کروائی گئی, کیوں نہیں منع کیا گیا. منع کیا گیا, ISPR کی جانب سے جو بیان آیا تھا وہ بیان ایسے ہی لوگوں کو منع کرنے کے لیے تھا, لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے. یہ مسلسل اپنی روش پر چل رہے ہیں جو غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. فیض حمید صاحب کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب کو تو سافٹ ویئر فوری طور پر اپڈیٹ ہو گیا, ہمیں نظر آ گیا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. نجم سیٹھی ہوں, میں نے آپ کو تھمبنیل مل کے بتایا کہ بکاؤ صحافی بھی, کچھ اور صحافی بھی ہیں, اور امپورٹڈ حکمران بھی. یہ فیض حمید صاحب کے بارے میں مسلسل اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں. یہ مسلسل اس طرح سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ یہ لوگ انتخابات سے بچ پائیں, اور تب تک یہ کھینچ پائیں مشکل ہے. انتخابات ہو گئے, عمران خان اقتدار میں آ گیا, تو عمران خان جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور آرمی چیف ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف ہو. ایون کوئی اور حکمران بھی ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف ہوں, تو فیض حمید صاحب آرمی چیف بن سکتے ہیں. اور یہ لوگ فیض حمید صاحب کو انتہائی متنازع کرنے کی مہم پر ہیں. یہ مریم بی بی نے عدالت میں درخواست دیتے وقت بھی کیا تھا, اس سے پہلے بھی کیا تھا. انہوں نے اپنے کچھ صحافیوں کے ذریعے کام کروایا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اب بھی سوشل میڈیا پر, معاف کیجیے گا, جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب اب بھی سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر لکھ رہے ہیں فیض حمید صاحب کے بارے میں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اب یہ کام بھی ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو یہ متنازع کرنا چاہتے ہیں, یعنی کوئی بھی حکمران ہو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے کہ وہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف کے منصب پر فائز کر سکے. یہ ان لوگوں کی پوری کوشش ہے, اور یہ اس کوشش پر عمل پیرا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کی زبان بندی, جس طرح سے کسی بھی عام شہری کے بارے میں اس کی زبان بندی ہوتی ہے اور اس پہ پابندی ہے, افواج پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بحث پر پابندی ہے. یہ افواج پاکستان ہیں, ان کے پاس تو یہ موقع نہیں ہے کہ یہ آئیں کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر اپنا دفاع کریں, جواب دیں. یہ ان کے لیے اجازت بھی نہیں ہے, سرکاری ملازمین کی اجازت نہیں ہوتی. تو پھر ان کے لیے ادارہ بات کرتا ہے, اور ادارہ ایک باوقار ادارہ ہے, وہ احتیاط اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے, یا پھر ان کے لیے ہم لوگوں کو بات کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. تو ان کی بھی زبان بندی ہونی چاہیے. یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ضروری ہے کہ اس کو بند کیا جائے, لیکن یہ لوگ خود باز نہیں آ رہے ہیں. یہ لوگ عمران خان کے بغض میں اور فیض حمید صاحب کے معاملے میں ان کو متنازع بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے بھی اور باقی ہمارے بہت سارے ماہرین نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو پاکستان کا ISI چیف ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کی بھی بڑی تعداد میں جو کرپشن سٹوریز ہوتی ہیں ان سے واقف ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پر, میں کسی ثبوت کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ممکنہ طور پر اسی بنیاد پر یہ جو کرپشن کے سنگین ترین الزامات سے
بھرے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ اسی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اس بات کا بہت امکان ہے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہوں، میں نے اپنے لوگوں کو ترقی دی، اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کیا ہے، زبردست کام میں کرتا ہوں اور میری حکومت کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آصف علی زرداری صاحب یہ بات کر رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے مانجھند جامشورو میں وہاں پر ٹریفک حادثے میں لوگ مر گئے اور وہاں جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں گھنٹوں وہیں پڑی رہیں، کوئی ایمبولینس سروس ان تک پہنچنے کے لیے دستیاب نہیں ہے تو آتی کہاں سے، اور یہ حال تھا اور یہ گھنٹوں تک وہاں پر پڑے رہے۔ سڑک کنارے جو برائے نام یا نام نہاد مسافر خانے ہوتے ہیں، اب تو ان میں کتے لوٹتے، وہاں کتوں کا گند پڑا ہوتا ہے، اس جگہ پر ان لوگوں کو لے جا کر لٹایا گیا ہے مٹی ڈال کے اور مرحومین کی لاشیں وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ بہت دیر بعد ایمبولینس وہاں پر پرائیویٹ سروسز کی پہنچی ہیں اور وہاں سے ان لاشوں کو نکالا گیا ہے۔ یہ مانجھند میں ہوا ہے۔ جامشورو مراد علی شاہ صاحب کا جو علاقہ ہے یہ اس کے بالکل نزدیک ہوا ہے۔ اس سے پہلے دادو میں کیا ہوا تھا، گاؤں جل گیا، گھنٹوں جلتا رہا، ایمبولینس آئی ہی نہیں، لوگوں کے بچے جل گئے، جانور جل گئے، ہم نے ماؤں کو کلیجے سے جلے ہوئے بچے لگا کر روتے ہوئے دیکھا اور ان کی کوئی سروس نہیں تھی۔ اور آج یہ لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں بہترین کام ہو رہا ہے۔ اصل میں ان کی حکومت میں ان کا ہر شہری، ہر واسی کھڈے لائن لگا ہوا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ۔